اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر ثمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے۔ تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کون ہے؟ یہودی ہے، مدینے میں گھس گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے ثمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر ثمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ ثمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے ثمامہ ابن اسال کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا۔ یہی جیل کھانا تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے ثمامہ کو دیکھا، ثمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جو قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ثمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا ثمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے۔ سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اے ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ثمامہ کا جواب سنو،
सुमामा कहता है इन तक़तुल ज़ाद मिन व इन तुनइम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे, जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह इन तुनइम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी? नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है, हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं, कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं। मेरा वही जवाब है, आप छोड़, अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं। इन तक़तुल ज़ात दमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए, एक खून वाले को खून कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ। ऐ मोहम्मद कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं ऐ सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है, सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या जी जज साहब, लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे देख ले,
میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا, لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا. کہتا ہے محمد ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے. محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں, تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے, سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے. جا, نہیں دیکھتا تیرا چہرہ, قتل ہو جانا گوارا ہے, تجھے دیکھنا گوارا نہیں. ذرا غور کیجئے, ضد دیکھیے اس کی. ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے, سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے, نہیں دیکھتا. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, ہم نے روشن چاند, سراجا منیرا, روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو, اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے. جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو. جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی, ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا. اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا, آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو, اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے, نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا, وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے. ادھر دیکھا, فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو, عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو, کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے, تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے, تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے, وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو, تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے,
صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی تڑپ رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر، گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے۔ جانے دو اے سمامہ، ٹھیک ہے، میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے، اے محمد، نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی تو بلدن اقبح من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عمر، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، جاؤ، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو، مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے، جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا دیا۔ مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے، جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے آئے، دشمن کو چھوڑ دے آئے، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے، عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سمامہ کے پیر آگے کی طرف،
لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف 2 میل دور چلا گیا. جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا, ڈول سے پانی نکالا. صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے نہایا, غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. سمامہ سنتا ہی نہیں ہے. سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے, آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے محمد ابن عبداللہ, اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے. اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے کہتے ہیں, اٹھ گئے, سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا. کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے. پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے, نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے, میں اب قید ہو گیا. جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا, جو من میں آتا تھا بولتا تھا. آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا, لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی. آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے, اپنے اخلاق کی رسی میں باندھ دیا ہے. مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے. اے محمد ابن عبداللہ, یمامہ کا گورنر تھا, آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے, محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بھی اپنا غلام بنا لو, مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ, مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے. ایک یہودی ہے, قیدی ہے, اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے, لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ. اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو, اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے. شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک, انسانیت کا ایسا درس, انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے. کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے, دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے, ایک دوسرا ایک دوسرے کا حریف بنا ہے. ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں. ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے. ہماری